آج ہم جس اللہ کے ولی کی بات کر رہے ہیں ان کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام نامی اسم گرامی ابو صالح موسیٰ اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ۔ حضور غوث اعظم کے والد محترم کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک مرتبہ پانی والے نالے کے کنارے سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے کچھ کھانے کی طلب ہوئی اور ادھر ادھر دیکھا، کچھ کھانے کو نہ ملا، لیکن اسی پانی کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ حضور غوث اعظم کے والد محترم نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کو کھا لیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ اے ابو صالح موسیٰ، یہ کیا کر بیٹھے ہو؟ تم نے سیب تو کھا لیا ہے، نہ ہی اس کی قیمت ادا کی ہے اور نہ ہی اس کے مالک سے اجازت لی ہے۔ حالانکہ سیب پانی میں تیرتا ہوا آ رہا تھا، سیب کھانے میں کوئی حرج نہ تھا، اجازت کی ضرورت بھی نہ تھی، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ دل میں خیال آ گیا کہ ابو صالح، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، سیب کے مالک سے اجازت بھی نہیں لی اور اس کی قیمت بھی ادا نہیں کی۔ اسی پانی کے کنارے واپس چل پڑتے ہیں، یہ ڈھونڈنے کے لیے، یہ تلاش کرنے کے لیے کہ سیب کہاں سے آیا ہے۔ حالانکہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کتنا سفر مجھے چلنا پڑے گا، کتنا سفر طے کرنا پڑے گا۔ اسی پانی کے کنارے واپس چلتے رہتے ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا کہ اس نالے کے کنارے پر ایک باغ موجود تھا۔ سمجھ گئے کہ یہ سیب اسی باغ سے گرا ہے اور جو سیب میں نے اٹھا کر کھایا ہے یہ سیب اسی باغ کا ہے، اور اس باغ کے مالک سے جا کر ملتے ہیں، بتاتے ہیں کہ حضور، آپ کے باغ کا سیب میں نے کھایا ہے، میں نے اس کی قیمت بھی نہیں ادا کی، اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا ہے، اب یا تو مجھ سے اس کی قیمت لے لیں یا مجھے معافی دے دیں، یا مجھے معاف کر دیں یا قیمت وصول کر لیں۔ اور باغ کے مالک بھی کوئی عام آدمی نہ تھے، وہ بھی صاحب کرامت اللہ کے ولی تھے، وہ بھی عابد اور زاہد تھے، وہ بھی راتوں کو اللہ کے حضور قیام میں گزارنے والے اللہ کے ولی تھے، وہ بھی راتوں کو سجدہ ریز ہونے والے اللہ کے ولی تھے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب حضور غوث اعظم کے والد محترم ان سے ملے، کہا کہ مجھ سے سیب کی یا تو قیمت وصول کر لیں یا مجھے معافی دے دیں، تو عبداللہ صومعی بھی سمجھ گئے کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، کہ ایک سیب ہی تو تھا جس کے لیے، جس کی قیمت ادا کرنے کی خاطر اس نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اچھا بھئی، معافی تو تمہیں نہیں ملے گی، قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جی میں قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، بتاؤ کہ کیا قیمت ادا کروں؟ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میرے باغ کی تمہیں 12 سال خدمت کرنی ہوگی، 12 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ سوچا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں یہ 12 سال والا سودا سستا ہے، ایک سیب کی قیمت 12 سال تک ادا کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا عالم تھا۔ سوچا کہ آخرت میں جو مجھے اس کا عذاب ملنا ہے اس سے بچنے کے لیے یہ 12 سال والا سودا بڑا ہی سستا ہے۔ کہا حضور مجھے منظور ہے، میں باغ کی دیکھ بھال کرنے کو تیار ہوں۔
اس باغ کی دیکھ بھال میں لگ گئے، اس باغ کی گوڈی کیا کرتے تھے، باغ کو پانی دیا کرتے تھے، باغ کی مکمل دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ جب 12 سال کا عرصہ مکمل ہونے کو آیا تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ مہمان آ گئے، کچھ دوست آ گئے، اور عبداللہ صومعی نے حضور غوث اعظم کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ بھی مہمانوں کے لیے کچھ سیب توڑ کر لے آؤ۔ آپ نے سیب توڑے اور مہمانوں کے آگے رکھ دیے۔ سیبوں میں کچھ سیب کچے بھی تھے، کچھ سیب پکے تھے، کچھ کچے تھے جو مہمانوں کے آگے رکھے گئے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے کہا کہ بھئی تمہیں 12 سال ہو گئے اس باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، تمہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ پکا سیب کون سا ہے، کچا کون سا ہے، تمہیں کچے اور پکے کی ابھی تک پہچان نہیں ہوئی۔ ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضور ایک سیب کی قیمت 12 سال تک ادا کر رہا ہوں، ابھی تک میں ایک سیب کی قیمت ادا کر رہا ہوں۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے باغ کی گوڈی تو کی ہے، باغ کو پانی تو دیا ہے، باغ کی مکمل طریقے سے دیکھ بھال تو کی ہے، لیکن باغ کے پھلوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس لیے مجھے کیا پتا کچا کون ہے، پکا کون سا ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی وہ پہلے ہی ان کے گرویدہ ہو چکے تھے، جب حضرت ابو صالح موسیٰ نے یہ بات کی وہ اور گرویدہ ہو گئے۔ خیر 12 سال کا عرصہ پورا ہوا۔ حضرت عبداللہ صومعی سے کہا کہ میں نے 12 سال باغ کی دیکھ بھال کر لی ہے، اب میری معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ عبداللہ صومعی کہتے ہیں ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، ایک شرط پہ تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، لولی ہے، تمہیں میری اس بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں کس میں یہ ہمت ہے ایسی عورت سے نکاح کرے؟ آج ہم کسی بچی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو صحیح سلامت اس خاتون میں ہزاروں نقص نکال کر رشتے کو ریجیکٹ کر کے آ جایا کرتے ہیں، رشتے کو رد کر کے آ جایا کرتے ہیں۔ اور ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں یہ سودا بھی بڑا سستا ہے۔ دل میں سوچا کہ یہ سودا بھی بڑا سستا ہے اللہ کی حضور رسوائی سے بچنے کے مقابلہ میں۔ وہاں پر جو رسوائی ہوگی وہ برداشت نہیں کر پاؤں گا، ایسی عورت سے نکاح کرنا بھی مجھے منظور ہے۔ کہا حضور مجھے آپ کی یہ شرط بھی منظور ہے، مجھے بس معافی عطا فرما دیں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے اپنی بیٹی ام الخیر فاطمہ سے ابو صالح موسیٰ کا نکاح کر دیا۔ نکاح ہو گیا۔ رات کو جب آپ زوجہ محترمہ کے کمرہ میں جاتے ہیں، کمرہ کے اندر تو ایک صحیح سلامت تندرست خاتون موجود ہوتی ہے، بھاگ کر باہر آ جاتے ہیں، عبداللہ صومعی سے ملتے ہیں، اپنے سسر سے کہتے ہیں کہ حضور آپ نے جس عورت سے میرا نکاح کیا تھا وہ تو آنکھوں سے اندھی تھی، پاؤں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، لیکن جو خاتون اندر موجود ہے وہ تو صحیح سلامت ہے، تندرست ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے کہا بیٹا وہ اندھی اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا تھا، بہری اس لیے کہا تھا کہ کبھی غیر شرعی آواز کو کانوں میں نہیں پڑنے دیا۔ جس کے والد محترم کے تقوی کا یہ عالم ہو کہ ایک سیب کھانے کی قیمت 12 سال تک ادا کرتے رہے، اور والدہ محترمہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہو
جس نے کبھی غیر شرعی آواز کو کانوں میں نہیں پڑنے دیا، جس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، جس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو پھر عبد القادر جیسے ہستیاں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ جب ماں باپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہو تو پھر اولاد حضور غوث اعظم ہی پیدا ہوا کرتی ہے۔